الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم كنت نبيا وآدم بين الماء والطين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا امیدیں غریبوں کی برلانے والا، ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد، ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد۔ دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں احترام کے قابل، ہم ان سبھی کو مانتے ہیں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے، سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے، سلام اس پر کہ جس کے گھر نہ چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا، سلام اس پر کہ جس کا نام لے کر اس کے شیدائی الٹ دیتے تھے تحت قیصریت اور دارائی، سلام اس پر کہ جس کے پریشان حال دیوانے سنا سکتے ہیں اب بھی خالد و حیدر کے افسانے۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 12 ربیع الاول 1447 ہجری ہے اور 6 ستمبر 2025 ہے۔ یہ ستمبر کا مہینہ اور خاص کر اس کا پہلا ہفتہ یہ پاکستانیوں کے لیے اور مسلمانوں کے لیے بہت ہی اہمیت کے قابل ہے۔ 6 ستمبر پاکستان کا یوم دفاع ہے۔ 6 ستمبر سن 1965 کو جب انڈیا ڈرپوک نے رات کے اندھیرے میں لاہور بارڈر پر پاکستان پر جب حملہ کیا تو پاکستان کی فوج اور پاکستان کی عوام نے دونوں نے مل کر اتفاق سے انڈیا کو، بھارت کو پسپا ہونے پر مجبور کیا اور اس کے اس حملے کا دندان شکن جواب دیا، جس کی وجہ سے پورے پاکستان میں 6 ستمبر یوم دفاع کے طور پر منایا جاتا ہے۔ پاکستانی افواج اور پاکستانی عوام نے مل کر پاکستان کی جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت فرمائی، اور 7 ستمبر یہ اس لحاظ سے بہت ہی زیادہ اہمیت کے قابل ہے کہ 7 ستمبر یوم تحفظ ختم نبوت ہے۔ 7 ستمبر سن 1974 عیسوی کو پاکستان کی قومی اسمبلی نے بالاتفاق قادیانیوں، مرزائیوں، احمدیوں کو دائرہ اسلام سے خارج اور کافر قرار دیا، اور جو بھی مرزا غلام احمد کو نعوذ باللہ نبی مانتے ہیں، کسی بھی شکل میں امتی نبی یا ذلی نبی یا بروزی نبی یا مصلح، کسی لحاظ سے بھی اس کو نبی مانتے ہیں، وہ سارے کے سارے دائرہ اسلام سے خارج ہیں، اور مسلمانوں کی شعائر ان کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے۔
یہ آئین پاکستان ہے، سن 1974 میں اس میں ترمیم کر کے اس کو شامل کیا گیا۔ تو اس لحاظ سے یہ 7 ستمبر یوم تحفظ ختم نبوت ہے، جو ہم مسلمانوں کے لیے ایک اعزاز کی بات ہے کہ الحمدللہ ہمارے اس پیارے ملک پاکستان میں جو ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہ مانے اور پھر بھی اپنے آپ کو مسلمان کہلائے، وہ مسلمان کہلانے کے قابل نہیں ہے، مسلمان کہلانے کے لائق نہیں ہے۔ ساتھ ساتھ ربیع الاول کا مہینہ ہے، تو آپ کو پتہ ہے ماہ ربیع الاول ہمارے پیارے نبی سرور کونین، فخر موجودات، شرف کائنات محمد عربی صلی اللہ علیہ وعلا آلہ و اصحابہ اجمعین کا ولادت کا مہینہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا مہینہ ہے۔ میرے بھائیوں، سب سے بڑا خوشی کا دن اور سب سے زیادہ مسرت کا دن ایک ایمان والے کے لیے وہ دن ہے جس دن آمنہ کے لال عبداللہ کے بیٹے عبد المطلب کے پوتے ابو طالب کے بھتیجے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ جس کو حضور کے آنے کی خوشی نہیں، وہ مسلمان کہلانے کے ہی لائق نہیں ہے۔ اس لیے کہ سب سے بڑی خوشی ایک ایمان والے کے لیے وہ اس کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں تشریف آوری ہے۔ میرے محترم بھائیوں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب نبیوں سے آخر میں آئے، اور یہ امت کی سب امتوں سے آخر میں آئی۔ حضور نے فرمایا انتم الآخرون السابقون یوم القیامہ، اے میری امت، تم سب امتوں سے آخر میں آنے والی ہو، لیکن قیامت والے دن تم سب سے پہلے میرے ساتھ جنت میں جانے والی ہوگی۔ حضور نے فرمایا انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم، میں آخری نبی ہوں اور تم آخری امت ہو۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے 1.25 لاکھ انبیاء کرام علیہ السلام کا امام بنایا، امام الانبیاء ہیں، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب نبیوں میں جو اللہ تعالیٰ نے صفات رکھی تھی، حضرت آدم علیہ السلام کی صفات، حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت، حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر، حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن و جمال، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عاجزی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جلال، یہ جتنی بھی صفات تھیں، جتنے بھی ان نبیوں کو معجزات اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے تھے، وہ سارے کے سارے معجزات، وہ ساری کی ساری خوبیاں، وہ ساری کی ساری صفات اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات میں جمع فرما دی۔ شاعر نے کیا خوب کہا، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوباں ہما دارن تو تنہا داری، کہ یوسف علیہ السلام کا حسن اور عیسیٰ علیہ السلام کا دم، موسیٰ علیہ السلام کا ید بیضا روشن ہاتھ، یہ ساری کی ساری خوبیاں ان نبیوں میں الگ الگ تھی، ایک ایک کر کے تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دم کا معجزہ دیا تھا، ہاتھ پھیرتے تھے آنکھوں پر، مادر ذات اندھے بھی اللہ تعالیٰ ان کو بینائی عطا فرما دیتے تھے۔ گھر سے کوئی کھا کر آتا تھا، انبئکم بما تأکلون وما تدخرون فی بیوتکم، بتا دیتے تھے کہ تم کیا کھا کر آئے ہو اور گھر میں کیا ذخیرہ کر کے آئے ہو، یہ حضرت عیسیٰ بتا دیتے تھے۔ قبر پہ کھڑے ہوتے تھے، کہتے تھے قم بإذن اللہ، اے مردے اللہ کی حکم سے زندہ ہو جا، وہ مردہ اللہ کی حکم سے زندہ ہو جاتا تھا۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنا ہاتھ ایسے بغل میں رکھتے تھے اور نکالتے تھے تو ایسا روشن ہوتا تھا کہ دنیا کا کوئی چراغ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا۔ اور یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اتنا حسن عطا فرمایا تھا، کہتے ہیں پوری دنیا میں جتنا حسن ہے وہ سارے حسن کے 2 حصے کیے جائیں تو آدھا حسن اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اکیلے کو عطا فرمایا۔ اتنے خوبصورت تھے۔ اسی وجہ سے تو جب زلیخا ان پر فریفتہ ہو گئی، بعد میں زلیخا کو اس کی سیالیوں نے تانے دیے کہ تو اپنے ایک گھر میں کام کرنے والے پر، ایک خادم پر، اور تم فریفتہ ہو گئی ہو، اس پر تم جان نچھاور کرنے والی بن گئی ہو، اس کو اپنے جال میں پھنسانے کی تم نے کوشش کی ہے۔ تو اس نے کیا خوبی تھی؟ اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے، اس نے کہا چلو تم سب کی میرے گھر میں دعوت ہے۔ سب کو دعوت پر بلایا اور بلا کر ہر ایک کے سامنے فروٹ رکھا اور ہر ایک کے ہاتھ میں، عورت کے ہاتھ میں چھری پکڑائی۔ فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ وَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً، اس نے سب کو پیغام بھیجا، آ جاؤ میرے محل میں تم سب کی دعوت ہے۔ ان کے لیے محفل سجائی، تکیے لگائے، ان کو چھریاں دی فروٹ کاٹنے کے لیے۔ اللہ اکبر۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو کہا کہ آپ اس حال میں تشریف لائیں۔ جب یوسف علیہ السلام اس حال میں داخل ہوئے، ان عورتوں کی نظر پڑی حضرت یوسف علیہ السلام پر، ان کے ہاتھ میں چھری پکڑی ہوئی تھی، فروٹ کاٹ رہی تھی۔ وہ فروٹ کاٹنے کی جگہ اپنی انگلیوں کو کاٹ دیا۔ اتنا خوبصورت حضرت اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بنایا تھا۔ اور قربان جائیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ساری صفات عطا فرمائی تھی۔ اور یوسف علیہ السلام سے بھی زیادہ حسن اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا تھا۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمایا کرتی تھی کہ مصر کی عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا، ان کی حسن اور جمال کو، تو اپنی انگلیاں کاٹ دی۔ انہوں نے اگر میرے سرتاج حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہوتا تو اپنی گردنیں کاٹ دی۔ ایسا اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اونچی شان والا بنایا۔ حضور ابھی دنیا میں نہیں آئے تھے کہ حضور کی والدہ اما آمنہ فرماتی ہیں کہ مجھے خواب میں یہ خواب آئی کہ میرے جسم سے ایک نور نکلا اور جس نے ساری دنیا کو روشن کر دیا، شام تک کے محلات کو روشن کر دیا۔ اور اللہ اکبر، ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف نہیں لائے، ابھی سے ایسے واقعات رونما ہونے لگے۔ یمن کا بادشاہ ابرہہ، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 50 یا 55 دن پہلے کا واقعہ ہے صرف۔ یمن کا بادشاہ ابرہہ پورا ہاتھیوں کا لشکر لے کر آیا کہ میں مسلمانوں کے قبلے کو، خانہ کعبہ کو گرا دوں گا کہ لوگ میرے بنائے ہوئے خانہ کعبے کا طواف نہیں کرتے، حالانکہ وہ تو میں نے بڑا عالی شان بنایا، بڑا خوبصورت بنائے، بڑا حسین و جمیل بنایا ہے، اور یہ سارے لوگ بھی وہ خانہ کعبہ کی طرف جا رہے ہیں، وہ اتنا خوبصورت بھی نہیں بنا ہوا، اس کا طواف کرتے ہیں۔ حسد کی وجہ سے، بغض کی وجہ سے اس نے کہا کہ میں مسلمانوں کا قبلہ گرا دوں۔ ہاتھیوں کا لشکر لے کر آ گیا، اور حضرت عبد المطلب کے، حضور کے دادا کے اونٹ وغیرہ چل رہے تھے، خواجہ عبد المطلب، انہوں نے اونٹوں کو پکڑ لی۔ حضرت عبد المطلب ان کے پاس گئے، کہنے لگے یہ اونٹ میرے مجھے واپس کر دو۔ وہ کہنے لگے عجیب بات ہے، یہ بزرگ جو خانہ کعبہ کے متولی ہیں، خانہ کعبہ کا خیال کرنے والے ہیں، خانہ کعبہ کو آباد کرنے والے ہیں، انہیں اپنے اونٹوں کی فکر لگی ہوئی ہے، میں تو تمہارے عبادت خانے کو، تمہارے اللہ کے گھر کو، خانہ کعبہ کو گنانے آیا ہوں۔ فرمایا عبد المطلب نے تیرے پاس تو بڑا لشکر ہے، ہاتھیوں کا لشکر ہے، تیرے پاس تو بڑی فوج ہے، میں تیرا مقابلہ نہیں کر سکتا، یہ اونٹ میرے ہیں، یہ مجھے واپس کر، اور جو بیت اللہ ہے، خانہ کعبہ ہے، وہ میرے رب کا ہے، میرا رب جانے اور تو جان، میرا رب خود اپنے گھر کی حفاظت کرے گا۔ اللہ پر چھوڑ دیا۔
جب ان ہاتھیوں والوں نے حملہ شروع کیا، حملہ کرنا، پہلے ہی تو بات یہ ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے ہاتھیوں کے دل کے اندر یہ بات ڈال دی کہ خانہ کعبہ کو جو ہے نا گرانا نہیں ہے۔ ہاتھی آگے جا ہی نہیں رہے تھے، انہیں بڑی مشکل سے زنجیروں سے باندھ کر ہاتھیوں کو آگے کیا۔ میرے محترم بھائیوں، پھر کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے اپنی مدد بھیجی۔ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ، کیا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ کیا کیا تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ؟ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ، کیا اللہ تعالیٰ نے ان کی ساری تدبیر کو خاک میں نہیں ملا دیا؟ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، اور اللہ تعالیٰ نے ان پر ابابیل پرندوں کو بھیجا، چھوٹے چھوٹے پرندے چونچ کے اندر نوکیلے پتھروں میں پکڑے ہوئے۔ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ، وہ پرندے ان ہاتھیوں کے اوپر چھوٹی چھوٹی اپنی چونچوں سے کنکر پھینک رہے ہیں، اور وہ کنکر ایسے لگ رہے ہیں ان ہاتھیوں کے اوپر جیسے بمپ لگتا ہے، ہاتھی کے اوپر سے نکلتا ہے اور سارے ہاتھی کو پھاڑ کر نیچے نکل جاتا ہے۔ ایسے سارے کا سارا ابرہہ کا ہاتھیوں کا لشکر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ، ہم نے اس کو ایسا کر کے رکھ دیا جیسے کھایا ہوا بھوسا ہو۔ جیسے کوئی جانور، بھینس، گائے، کوئی بھی جانور جب بھوسا کھاتا ہے، چارہ کھاتا ہے، تو کیسے وہ چباتا ہے، چبا 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 کچومر نکال دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے ہم نے ان ہاتھی والوں کا کچومر نکال کے رکھ دیا۔ تو یہ حضور کی آمد کی بشارت تھی کہ دیکھیں اسلام غالب آ رہا ہے اور خانہ کعبہ والوں کو اللہ تعالیٰ غالب کریں گے۔ کیسے اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی حفاظت فرمائی؟ اس لیے کہ اس کے بعد میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے۔ جب حضور کی پیدائش ہوئی، یہ فارس والے مجوسی آگ کی عبادت کرتے تھے، ان کی آگ کبھی بجھتی نہیں تھی، 24 گھنٹے دن رات ہزاروں سال سے ان کی وہ آگ جل رہی ہوتی تھی، نہ دن کو بجھتی، نہ رات کو، نہ سردی میں نہ گرمی میں، اس لیے کہ ان کی عبادت اس کے آگے عبادت کرتے تھے۔ اچانک وہ آگ بجھ گئی، اچانک خود بخود وہ آگ بجھ گئی۔ ان کے جو بڑے تھے نا، ان کے جو مذہبی لوگ، وہ سمجھئے کوئی نہ کوئی دنیا میں عظیم الشان واقعہ پیش ہے جس کی وجہ سے ہماری آگ خود بخود بجھ گئی۔ یہ تو ہزاروں سالوں سے نہیں بجھی، یہ آگ کیسے خود بخود بجھ گئی ہے؟ اور کسرا جو ایران کا بادشاہ تھا، بڑے عالیشان محل بنائے ہوئے تھے، اور اس محل کے کنگرے جو ہے نا یکدم گر گئے۔ انہیں بھی محسوس ہوا کہ دنیا میں کوئی نہ کوئی عظیم الشان واقعہ پیش آیا جس کی وجہ سے ہمارا اتنا مضبوط، اتنا خوبصورت، حسین و جمیل بنا ہوا محل، اس کے کنگرے خود بخود گر گئے ہیں۔ یہ کوئی نہ کوئی دنیا میں عظیم الشان واقعہ پیش آیا ہے۔ اور وہ واقعہ کیا تھا؟ وہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا واقعہ تھا۔ اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری سے پہلے ہی آپ کے والد عبداللہ فوت ہو گئے، آپ کے والد عبداللہ فوت ہو گئے، حضور کی دنیا میں آنے سے پہلے ہی فوت ہو گئے، آپ یتیم پیدا ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو یتیم پیدا کیا تاکہ یتیموں کا درد، یتیموں کا دکھ، یتیموں کی محبت وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اندر پیوست ہو جائے۔ ایک بندہ جب خود یتیم پیدا ہو، اسے یتیمی گزاری ہو، اس کو پھر یتیموں کا احساس ہوتا ہے، پتہ ہوتا ہے یتیموں پر کیسے کیسے حالات گزرتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو قرآن میں فرمایا وَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، یتیم کو جھڑکو نہ، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور اس طرح جو مانگنے والا ہے، مستحق ہے اور مانگنے والا ہے، اس کو بھی نہ جھڑکو۔ میرے محترم بھائیوں، جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوئی تو میں پیدا ہوں، آپ پیدا ہوں، ہمارے بچے پیدا ہوں تو بدبو ہوتی ہے۔ جب آمنہ کے لال اس دنیا میں تشریف لائے تو ہر طرف کمرے میں خوشبو ہی خوشبو مہک اٹھی اور وہ کمرہ روشن ہو گیا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کی ولادت ہوئی، عام انسان پیدا ہوتا ہے، میں پیدا ہوا، آپ پیدا ہوئے، ہمارے بچے پیدا ہوتے ہیں تو ختنہ کرنا پڑتا ہے، ختنہ نہیں کیا ہوتا، لیکن ہمارے نبی پیدا ہوئے ولد مختوناً، ہمارے نبی پہلے سے ختنہ شدہ پیدا ہوئے۔
ہم پیدا ہوتے ہیں تو ہماری ناف کاٹنی پڑتی ہے، اللہ کے نبی پیدا ہوئے تو حدیث میں آتا ہے کہ پہلے سے ناف جو ہے وہ کٹی ہوئی تھی۔ عبد المطلب نے جب دیکھا کہ میرا پوتا وہ پہلے سے ختنہ شدہ ہے، پہلے سے اس کی ناف جو ہے وہ کاٹی ہوئی ہے، اور جو ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے پیدائش کے فوراً بعد اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے اوپر ہوئے، سیدھے ہوئے، اور پھر سیدھے سجدے میں گرے، اور سجدے میں گرے اور پھر اٹھ کر شہادت کی انگلی ایسے اشارہ کیا۔ تو یہ اس بات کی نشانی تھی کہ یہ اللہ ان کو اپنا نبی بنائے۔ تو عبد المطلب کہنے لگے کہ میرا پوتا مختون پیدا ہوئے، ختنہ شدہ، اور پہلے سے ناف اس کی کٹی ہوئی تھی، ناف کاٹنے کی ضرورت نہیں پڑی، اور اس نے اٹھ کر جو ہے چھوٹا سا بچہ ہے، جو چھوٹا بچہ تو اٹھ نہیں سکتا، اس نے جو ہے وہ سجدہ کیا رب کے حضور اور انگلی سے اللہ کی وحدانیت کی گواہی دی ہے، یہ جو میرا بیٹا ہے، میرا پوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بڑا مرتبہ اور مقام عطا فرمائے۔ اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، جو بھی آتا دیکھنے کے لیے، کوئی بھی عورت آتی، مرد آتا، کوئی بھی رشتہ دار دیکھنے کے لیے آتا، تو آ کر ہر بندہ تعریف کرتا تھا، کہتے ماشاءاللہ کتنا خوبصورت اللہ تعالیٰ نے عبداللہ کو بیٹا دیا، عبد المطلب کو پوتا دیا، کتنا یہ حسین و جمیل ہے، کتنا خوبصورت ہے، تو ہر کوئی تعریف کرتا تھا۔ تو عبد المطلب آپ کے دادا نے آپ کا نام محمد رکھ دیا، یہ تو اللہ کی طرف سے طے تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں بات ڈالی کہ اس کا نام کیا رکھو، محمد رکھو۔ عبد المطلب سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے یہ نام کیوں رکھا؟ فرمایا جو بھی آتا تھا وہ میرے پوتے کی تعریف ہی کرتا تھا، اور میرا پوتا ہے بھی اللہ نے بہت خوبصورت پیدا کیا، تو اس لیے میں نے اس کا نام محمد رکھا۔ محمد اس شخصیت کو کہتے ہیں اس کی بار 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 تعریف کی جائے، اسے کہتے ہیں محمد۔ اور میرے محترم بھائیوں، اللہ کے پاک نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دفعہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، متا وجبت لک النبوۃ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ہاں کو نبوت کب ملی؟ اس کا آسان جواب تو یہ تھا کہ 40 سال کی عمر میں ملی، لیکن ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ہریرہ کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، اللہ تعالیٰ نے اس وقت مجھے نبی بنا دیا تھا جب آدم ابھی مٹی اور پانی، گارے اور پانی کے درمیان تھے، یعنی ابھی آدم علیہ السلام کا خمیر بھی تیار نہیں ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا، مٹی سے ان کی مورت بنائی، ان کی صورت بنائی، اور اپنے ہاتھ سے ان کا چہرہ بنایا، پھر اس میں اپنی روح پھونکی، وہ زندہ انسان بن گئے۔ حضور فرماتے ہیں میں اس وقت نبی تھا وآدم بین الماء والطین، ابھی آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے کہ اللہ نے مجھے نبی بنا دیا۔ یہ بھی آتا ہے روایتوں میں کہ جب اماں حوا کا نکاح ہوا حضرت آدم علیہ السلام سے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مار دو، اماں حوا کو کیا کرو، مار دو۔ تو وہ حالانکہ جنت میں تھے، نکاح کہاں پر ہوا؟ جنت میں ہوا۔ فرمایا کہ اس کو آپ مار دو اماں حوا علیہ السلام کو۔ تو وہاں جنت میں تو سونا بھی، چاندی بھی، دنیا کی ہر نعمت جنت میں موجود ہے۔ آدم علیہ السلام نے فرمایا اللہ میں اس کو کیا مار دوں، سونا دوں، چاندی دوں، ہیرے دوں، جواہرات دوں، کون سی دولت اس اپنی بیوی کو مہر میں دوں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم میرے ایک نبی آخر الزمان دنیا میں تشریف لائیں گے، آپ ان پر ایک مرتبہ درود پاک بھیج دو، یہ آپ کی بیوی کا حقمار ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، ابھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بھی نہیں ہوئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا مرتبہ اور مقام دیا۔ اور یہ بھی آتا ہے کہ آدم علیہ السلام جب معراج کی رات ملاقات ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو فرماتے ہیں میں نے تمہارا ذکر، تمہارا نام میں نے جنت میں پڑھا تھا کہ عرش کے اوپر اللہ تعالیٰ نے عرش کے کنگروں پر تمہارا نام اپنے نام کے ساتھ ملا کر رکھا ہوا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اتنا اللہ تعالیٰ نے مرتبہ اور مقام عطا فرمایا۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے حضور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے میرے 10 نام رکھے ہیں، محمد، احمد، ماخی، حاشر، عاقب، فاتح، خاتم، ابو القاسم، طٰہٰ، یاسین،
یہ ایک حدیث پاک میں حضور نے فرمایا اللہ نے مجھے 10 نام رکھے. ویسے تو جیسے 99 نام اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، اور پتہ ہے قرآن پاک کی دوسری سائر ہمارے نبی کے بھی 99 نام صفاتی نام جو ہے وہ لکھے ہوئے ہوتے ہیں. تو یہ ہمارے نبی کے صفاتی نام ہیں. اور قربان جائیں اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ بھی قرآن پاک میں اپنے نبی کو نام لے کر مخاطب نہیں کیا. نام موجود ہے ہمارے نبی کا قرآن میں، محمد 2-3 دفعہ آیا ہوا ہے. ٹھیک ہے جی، محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، یہ قرآن پاک ہے. وما محمد الا رسول، یہ بھی قرآن پاک ہے، محمد اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں. اس کے علاوہ بھی ایک ہے سورہ محمد میں انزل علی محمد، یہ قرآن پاک نازل کیا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا. احمد نام بھی موجود ہے ہمارے نبی کا. عیسیٰ علیہ السلام نے خوشخبری دی کہ یأتی من بعدی اسمہ احمد، میرے بعد ایک عظیم الشان نبی تشریف لائیں گے جن کا نام نامی اسم گرامی احمد ہوگا. حضور نے فرمایا زمین پہ میرا نام محمد ہے اور آسمانوں پہ میرا نام احمد ہے. تو یہ اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اتنا اعزاز دیا کہ پورا قرآن اٹھا کے دیکھیں کہیں آپ کو یا محمد نظر نہیں آئے گا. پورے قرآن پاک نام لے کر مخاطب نہیں کیا. جیسے ہم اپنے سے کسی بڑے کو بلاتے ہیں تو ادب کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ اس کا نام نہ لیں، اسے ایسے بلائیں، اے میرے چچا، اے میرے تایا، اے میرے ابو، اے میری امی، ٹھیک ہے جی، اے میرے بھائی. یہ ادب کا تقاضا ہوتا ہے کہ امی کا کوئی نام لے، ابو کا کوئی نام لے تو یہ بے ادبی سمجھی جاتی. اللہ تعالیٰ نے سبحان اللہ اپنے نبی کو بھی ادب سے پکارا ہے. کبھی اللہ فرماتے یا ایھا النبی، اے میرے پیارے نبی. کبھی اللہ فرماتے یا ایھا الرسول، اے میرے پیارے رسول. کبھی اللہ تعالیٰ فرماتے یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر. یہ اللہ تعالیٰ لاڈ سے کہہ رہے ہیں اپنے پیارے پیغمبر کو، اے کملی والے پیغمبر، اے کمبل اوڑھنے والے پیغمبر. اور یہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو احترام کے ساتھ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر رہے ہیں. حضور نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، میدان محشر جب لگے گا تو سب سے پہلے میں اپنی قبر مبارک سے اٹھوں گا، اللہ مجھے اٹھائیں گے. میری دائیں طرف سے ابو بکر کو اللہ تعالیٰ اٹھائیں گے، اور میری بائیں طرف سے حضرت عمر کو اللہ تعالیٰ اٹھائیں گے. اور اللہ اکبر، میرے سامنے جو ہے سامنے سے اللہ تعالیٰ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھائیں گے. جب محشر کا میدان ہوگا حضور فرماتے ہیں میرے لیے جنت سے سواری منگوائی جائے گی. جس سواری پر حضور نے معراج کا سفر کیا نا اس کو کہتے ہیں براق. اللہ کے نبی فرماتے ہیں قیامت والے دن بھی میرے لیے براق سواری منگوائی جائے گی. براق سواری منگوائی جائے گی اور میں اس پر بیٹھوں گا. اور میرے بلال کے لیے، بلال حبشی کے لیے اللہ تعالیٰ سرخ اونٹنی منگوائیں گے. وہ سرخ اونٹنی پر بیٹھے گا. پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اعلان ہوگا کہ اے بلال آپ اونٹنی پہ کھڑے ہو کر اذان دو. سبحان اللہ. یہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اعزاز ہوگا. حضور فرماتے ہیں بلال ایسے ہوگا کہ جب میں اپنی سواری پر بیٹھوں گا تو اس کی لگام جو ہے نا وہ زمین پر پھینک دی جائے گی. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کو ڈرائیو کرنے والا، اس کو چلانے والا، اس سواری کو لے کر جانے والا کوئی اور آنے والا ہے. ٹھیک ہے جی، ڈرائیور سیٹ پر کوئی اور بیٹھنے والا ہے. حضور فرمائیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوگا کہ بلال کہاں ہے. تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائیں گے اور حضور کی سواری کی رسی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پکڑیں گے. حضور فرماتے ہیں مجھ سے بھی پہلے آگے جنت میں بلال داخل ہوگا، میرے آگے آگے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے کتنا اعزاز عطا فرمایا. وہ بلال اس لیے کہ قربانی بہت بڑی تھی. جب ایمان لائے تھے مکہ کے سردار، مکہ کے مشرک انہیں مارتے تھے، بہت زیادہ مارتے تھے. ابو جہل ان کو مارتا تھا بہت زیادہ، اور ان کو گرم ریت پر لٹا کر اوپر بڑی چٹان رکھ دیتا تھا. کہتا تھا یا تو اس طرح ہی مر جاؤ اور یا پھر حضرت محمد مصطفیٰ کا دامن چھوڑ دو، ان کی غلامی چھوڑ دو. حضرت بلال حبشی فرماتے احد 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 احد، اللہ اکیلے ہیں، اللہ اکیلے ہیں. میری جان تو جا سکتی ہے لیکن میں حضرت محمد مصطفیٰ کا دین نہیں چھوڑ سکتا، حضرت محمد مصطفیٰ کو بھی نہیں چھوڑ سکتا. پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو آزاد کرا دیا، اپنا مال خرچ کر کے حضرت بلال حبشی کو آزاد کر دیا.
کالے رنگ کے حبشہ کے رہنے والے، لیکن جب مکہ فتح ہوا تو حضور نے فرمایا بلال خانہ کعبہ کی چھت پہ چڑھو اور خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھ کر تم اذان دو۔ سبحان اللہ، کتنا اللہ تعالیٰ نے مرتبہ اور مقام عطا فرمایا کہ خانہ کعبہ کی چھت پر اذان دی۔ جو حضور نے فرمایا جو دنیا میں اللہ کی رضا کے لیے اذان دیا کریں گے، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ان کا حشر بھی حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کریں گے۔ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے اذان دینا۔ تو یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اعزازات عطا فرمائے۔ اللہ اکبر کہ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ اتنا بڑا مرتبہ اور مقام عطا فرمایا۔ اسی لیے تو ایک شاعر نے کہا کہ بعد از خدائے بزرگ کوئی قصہ مختصر، اللہ کے بعد سب سے بڑی ہستی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہستی ہے، اور جتنی بھی نعمتیں اللہ تعالیٰ کی ان سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارا نبی بنانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی بڑی نعمتیں دی انسانوں کو، لیکن احسان نہیں جتلایا جب اپنا پیارا محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے، ہمیں بھیجے، ہمارا نبی بنایا ان کو، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، میرے ایمان والوں پر اللہ تعالیٰ نے احسان کیا ہے جب اللہ تعالیٰ نے ان میں اپنے عظیم الشان رسول بھیجے۔ اب میرے محترم بھائیوں دیکھو کہ ہمارے رسول کی ولادت کا مہینہ ہے، ہمارے نبی کی پیدائش کا مہینہ ہے، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کس طرح ہمارے نبی ہم سے قیامت والے دن راضی ہو جائیں؟ ہم وہ کون سے اعمال کریں کہ قیامت والے دن اللہ کے نبی ہماری شفاعت کریں؟ ہم کون سا کام کریں کہ قبر میں جب ہم سے پوچھا جائے من نبی، بتاؤ آپ کے نبی کون ہیں، تو ہم زبان سے کہہ سکیں، ہماری زبان پہ یہ خود بخود جاری ہو جائے کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم کون سے ایسے اعمال کریں کہ قیامت والے دن جب حضور اپنے حوض کوثر پر ہوں اور اپنے ہاتھوں سے حوض کوثر پلا رہے ہوں تو اللہ کے نبی ہمیں بھی اپنے مبارک ہاتھ سے حوض کوثر کا جام پلائیں۔ وہ کام یہ ہے کہ ہم سچے دل کے ساتھ اپنے نبی کی اتباع شروع کر لیں، ان کی اطاعت شروع کر لیں۔ زندگی کا کوئی بھی ہمارا کام ہے، چھوٹے سے چھوٹا بڑے سے بڑا، واش روم سے لے کر خانہ کعبہ تک جانے کا کام، 24 گھنٹے کی زندگی، کوئی بھی کام ہم حضور کے طریقے کے بغیر نہ کریں۔ جو بھی کام کریں تو یہ دیکھیں کہ میرے نبی کیا کرتے تھے، کھائیں تو یہ دیکھیں ہمارے نبی کھانا کیسے کھاتے تھے، پئیں تو ہم دیکھیں کہ ہمارے نبی پانی کیسے پیتے تھے، ہم چلیں تو ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے نبی چلتے کیسے تھے، ہم بیٹھیں تو یہ دیکھیں کہ ہمارے نبی بیٹھتے کیسے تھے، ہم لیٹیں تو یہ دیکھیں کہ ہمارے نبی لیٹتے کیسے تھے، ہم مسجد میں آئیں تو دیکھیں ہمارے نبی مسجد میں کیسے داخل ہوتے تھے، نکلتے کیسے تھے، بیت الخلاء کیسے جاتے تھے، بیت الخلاء سے نکلتے کیسے تھے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تجارت کرتے تھے تو تجارت کیسے کرتے تھے، جب لوگوں کے ساتھ پیش آتے تھے تو کیسے اخلاق سے پیش آتے تھے۔ یہ ہم اپنے نبی کی جب سیرت کو اپنائیں گے، حضور کی اخلاق کو اپنائیں گے، حضور والے کردار کو اپنائیں گے، حضور والی صفات کو اپنائیں گے تو میرے محترم بھائیوں اللہ بھی ہم سے راضی ہو جائیں گے، اور اللہ کے پاک حبیب حضرت محمد مصطفیٰ بھی ہم سے راضی ہو جائیں گے۔ آج کل سب سے بہترین طریقہ میلاد منانے کا یہ ہے، دیکھیں ہمارے ملک پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش آئی ہوئی ہے، امتحان آیا ہوا ہے، کسی جگہ بادل پھٹ رہے ہیں اور لوگوں کے لوگ، بستیوں کی بستیاں تباہ و برباد اور غرق ہو گئے ہیں، اور کسی جگہ سیلاب آیا ہوا ہے، سیلاب سے لوگ غرق ہو گئے، اور ہمارے اپنے اس شہر گجرات میں شہر کے اندر لوگوں کے گھروں کے 3-3 4-4 5-5 فٹ تک پانی ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، جس گھر میں بچے ہوں، جس گھر میں بزرگ ہوں، جس گھر میں خواتین ہوں، ہماری مائیں بہنیں ہوں، اور اس گھر کے اندر 4-5 فٹ پانی ہو، اس گھر کا کیا حال بنا ہوگا، ان کے سامان کا کیا حال بنا ہوگا، ان کے کھانے پینے کی چیزوں کا کیا حال بنا ہوگا، اور ان کے گھر کے ساز و سامان کا کیا حال بنا ہوگا، اور جو ہمارے تاجر بھائی ہیں، دکاندار بھائی ہیں، ان کی دکانوں کا کیا حال بنا ہوگا۔ ہمیں اس کی فکر کرنی چاہیے، اور ایسے کرنا چاہیے۔ میں اس دن بھی ایک بہت بڑے عالم دین کو سن رہا تھا کہ کیا ہی مزہ ہے کہ اس دفعہ ہم میلاد حضور کا اس طرح منائیں کہ جو بھوکے ہیں ان کو کھانا کھلائیں،
جو پیاسے ہیں ان کو پانی پلائیں. اب گھر میں سارا گندا پانی ہو تو پینے کا پانی بھی آپ پتہ مشکل ہو جاتا ہے. اور جن کے پاس پہننے کے لیے لباس نہیں ہے ان کو کپڑا پہنائیں. میرے محترم بھائیوں، گلیاں سجانے سے یا گلیاں کے اوپر چادریں کپڑے لگانے سے ثواب نہیں ملے گا. کسی غریب کو کپڑے پہنا دیں، کسی یتیم کو کپڑے پہنا دیں، کسی بیوہ کو لباس اللہ کی رضا کے لے کر دے دیں، کسی دنیاوی لالچ سے نہ دیں. تو حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو جنت کا لباس پہنائے. کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیں. کھانے سے بھی یہ دیکھیں، ایک تو ہوتے ہیں نا پیشہ ور بھکاری ہوتے ہیں جو چوکوں میں چوراہوں میں ہر جگہ کھڑے ہوتے ہیں، پتہ نہیں کدھر سے آئے ہوتے ہیں، یہاں کے مقامی بھی نہیں ہوتے، اور چمٹ چمٹ کر جو پیسے مانگ رہے ہوتے ہیں. یہ پیشہ ور بھکاریوں کو دینا کوئی ثواب کا کام نہیں ہے. ہم یہ دیکھیں ہمارے محلے میں، ہماری بستی میں، ہمارے شہر میں سفید پوش لوگ کون سے؟ اب بہت لوگوں ہیں کام بند ہیں. لازمی بات ہے کہ جب دکان بند ہوگی تو اس پر جتنے کام کرنے والے ہیں وہ بھی گھر نہیں بیٹھے ہوں گے. فیکٹری بند ہوگی، جتنے ملازم ہیں وہ گھر میں بیٹھے ہوں گے. اسی طرح کوئی بھی کام کر رہا ہے، کام بازار ہی نہیں کھلا ہوا تو وہ کام کیسے کرے گا؟ بہت سارے ہمارے سفید پوش بھائی ایسے ہیں جو مانگنے والے نہیں ہیں، جو کسی سے مانگتے ہوئے نہیں شرم آتی ہے، لیکن گھر کے حالات یہ ہیں کہ کھانے کے لیے روٹی تک نہیں ہے، کھانے کے لیے سالن تک نہیں ہے. تو ان کی فکر کون کرے گا؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو بڑے ہی فکر مند ہوتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر ایک کی فکر کرتے تھے. کوئی بھوکا نہ سوئے، کوئی پیاسا نہ سوئے. حضور نے تو فرمایا وہ بندہ مومن ہی نہیں ہو سکتا جو خود پیٹ بھر کر کھا لے اور اس کے پڑوس میں اس کا پڑوسی جو ہے وہ بھوک سے مر رہا، اس کے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں. حضور نے فرمایا وہ مومن کی لانے کا ہی لائق نہیں ہے. تو بس اس کی ضرورت ہے کہ ہمارے اندر احساس پیدا ہو جائے، جتنا ہم سے ہو سکتا ہے دوسروں کی مدد کریں. حدیث میں آتا ہے من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کے لیے ہو جاتا ہے اللہ اس کے ہو جاتا ہے. اور جو اپنے مومن بھائی، ایمان والے بھائی کا، ایک مسلمان کا، حتیٰ کہ ایک انسان کی مدد کرتا ہے تو حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے. اور ایک حدیث پاک میں حضور کا فرمان ہے الخلق عیال اللہ. جتنی بھی مخلوق آپ کو نظر آتی ہے نا انسان، یہ نہیں کہا کہ مسلمان، بلکہ ہندو ہیں، سکھ ہیں، عیسائی ہیں، کسی بھی مذہب کے نام لے ہوئے ہیں، انسان ہیں. یہ سارے کے سارے انسان حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کا کنبہ ہے، اللہ کا خاندان ہے، اللہ کی فیملی ہے. جس طرح ہمارا گھر ہوتا ہے، ہماری فیملی ہوتی ہے، ہمارا خاندان ہوتا ہے. تو حضور نے فرمایا فَأَحَبُّ الْخَلْقِ إِلَى اللَّهِ، سب سے زیادہ اللہ کو پسند اپنی مخلوق میں وہ ہے احسن الی عیالہ، جو اللہ کے اس کنبے کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے اس عیال کے ساتھ اچھا سلوک کرے، جو بندوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، غریبوں کے کام آتا ہے، یتیموں کے کام آتا ہے، بے سہاروں کے کام آتا ہے، بوڑھے بزرگوں کے کام آتا ہے، اور جو سیلاب متاثرین ہیں ان کے کام آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کو وہ سب سے زیادہ پیار ہے، اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتے ہیں. ہم خود ہی دیکھیں نا، ہمارے بچے سے کوئی پیار کرے، ہمارے بچے کو کوئی پیسے دے دے، کوئی گفٹ دے دے، ٹھیک ہے، کوئی شاباش دے دے تو ہمارا دل کتنا خوش ہوتا ہے. دیکھو اس نے میرے بچے کی، میری بچی کی عزت کی ہے، اس کو گفٹ دی ہے، انعام دی ہے، ہمارا دل اس بندے سے کتنا خوش ہوتا ہے.